السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 76واں جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستاں اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے خود بخود ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ یہ ہندوستان وہی ہے جس کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے۔ یہ ہندوستان وہی ہے جس کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے گئے، شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوا گئے۔ صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکی ہیں۔ علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ مگر ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے۔ اس 76 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا گیا اور ظلم و ستم کے کون کون ہتھیار استعمال کیے گئے، اس کی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر شبخوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے اور خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پر صلی اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں، ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے اور مسلم پر صلی اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مسلم پر صلی اللہ میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جانوں کی بھینٹ چڑھا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پر صلی اللہ میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر قرآنی دستور مسلم پر صلی اللہ نہیں بدل سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا،
ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان جیالو، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا گے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کا 76واں جشن منایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے آباد کیا ہے۔ دانشوران قوم، ہندوستان کی آزادی میں محبان وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے اور ارباب حکومت کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہیں تو وہ ہمیں جمہوریت کا حق دیں، مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دیں، ان کے حقوق کو پامال نہ کرے، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ تمہارے لیے کوہ آتش فشاں اور قہر خدا بن جائیں گے، پھر تمہاری طاقت ہوا میں اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام دشمن طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بعد ذلك أدعو طالبا محمد معروف من قسم دورة الحديث الشريف هو يتحدث أمامنا حول موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ إخواني البررة، رئيس الاحتفال المؤقر وزملائي في الدروس، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سیرت النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم فی اسلوب جید وعبارات مختصرہ، فالرجاء منکم جمیعا ان تستمعوا الى خطبتی۔ اخوانی فی اللہ، ان النبی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ابتعثه اللہ القادر المقتدر الى العالم بأسرہ لہدف ان ينجی الناس المغضوب علیہم والضالین من الضلال البعید ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف ألف تحية وسلام۔ وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكرة۔ ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون
آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا. ولما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره على شانه إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق، دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر أذى الفجار والكفار واشتد تعذيبهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحوه من الصحابة الكرام إلى الأرض المدينة المقدسة، وكان هذا في سنة 622 ميلادية. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله. انتقل الإسلام إلينا كابرا عن كابر، فهذه نعمة الإسلام التي فنشكرها ولا نكفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز حاضرین، ویسے ہماری پہلی نشست کا وقت 9:15 بجے تک ہے، لیکن ناشتے میں مزید 15 منٹ کی تاخیر کی وجہ سے اور 15 منٹ یہ پروگرام آگے تک چلے گا، پھر 9:30 بجے انشاءاللہ ہم اس نشست کو ختم کریں گے. تو میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں طالب علم محمد الیاس جماعت شہروں کو. ان کا عنوان ہے جنگ آزادی اور عصر حاضر، ان کا تعلق فرع اول سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وتابعیہم وتبعیہم الى یوم الدین، لا سیما خلفائہ الراشدین والشہداء الہندیین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. چمن ہند کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کا یہ سٹیج دیش کے ان اکابر اور سورماؤں کو سلام کرتا ہے جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں کا وہ نذرانہ پیش کیا جس کو بیان کرنے سے تاریخی زبان عاجز و قاصر ہے. بے شمار رحمتیں نازل ہو ہمارے ان اکابر اور اسلاف کی پاک روحوں پر جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے، ہندوستانیوں کو غلامی کے زنجیروں سے نکالنے، ہندوستان میں دین کو باقی رکھنے کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی. معزز سامعین کرام، جنگ آزادی اور عصر حاضر یہ ایک اہم گیر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی، ایک ہفتے کی داستان، ایک سال کا افسانہ اور ایک صدی کا نشیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے.
اس لیے آئیے آج سب سے پہلے میں آپ حضرات کو تاریخ کی روشنی میں سرزمین ہند کا وہ منظر دکھاتا چلوں جس میں جنگ آزادی ہوئی، ان حالات کی نقاب کشائی کرتا چلوں جن میں ہمارے اکابر اور سلف کو تلواریں لے کر میدان کارزار میں آنا پڑا۔ اگر آج ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، ہمارے ملک میں اگر سکون نظر آ رہا ہے، ہمارا ملک اگر روشن نظر آ رہا ہے، تو انہی شہدائے جنگ آزادی کے خون کی برکت ہے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں کا وہ نذرانہ پیش کیا جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم سامعین کرام، جب تن کے گورے من کے کالے انسانوں کے شکل میں درندے یعنی انگریزوں کا ناپاک قدم ہمارے ملک ہندوستان کی پاک زمین پر پڑا اور ان کا ناپاک سایہ ہمارے ملک کی پاک دھرتی پر پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند کے ساتھ درندوں جیسا معاملہ کیا جانے لگا، جب ہندوستان کے حقوق کو پامال کیا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا اور ہندوستان کی اتنی وسیع زمین ہندوستانیوں کے لیے تنگ نظر آنے لگی، جب ہندوستانیوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہیں جس نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ دشمنوں پر ایک برق بے اما تھا، جو دشمنوں کے نخل تمنا بھی گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر جنگ میں اتر آئے، فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کے جانب بے سر و سامانی کے عالم میں رب کائنات پر بھروسہ کر کے نکل پڑے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ نامی جگہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانی سیری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید اور زخمی ہوئے، حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہو گئے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر ذبح کر دیا گیا۔ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کو گرم سلاخوں سے داغا گیا اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کی سزا دی گئی اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو 25 سال تک جلا وطن کی زندگی گزارنی پڑی۔ اسی 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ حضرات گرامی، مسلمانوں میں خوف و ہراسہ اور دہشت پھیلانے کے لیے وہ سزا کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر توپ کے دہانے پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا اور توپ داغ دی گئی۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ بدن کانپ رہا ہے، دل تھرا رہا ہے، زبان لرز رہی ہے اور اس کاربناک صورتحال کے اظہار سے قاصر ہے۔ عزیزان ملت، ہمارے ہندوستان میں جو حالات نظر آ رہے ہیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ مسلمان اپنے ملک کا ماضی میں بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے اور آخری سانس تک وفادار رہے گا انشاءاللہ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں کی اولاد نے جنم لیا ہے، پھر وہ حالت لانا چاہ رہے ہیں جو انگریز لائے تھے۔ انہیں معلوم نہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان غدار وطن، مکار وطن اور ملک کے دشمن اور وطن عزیز کے ماحول کو خراب کرنے والوں کے منہ پر اسی جوتے سے ماریں گے جس جوتے سے ہم نے ان کے آبا یعنی انگریزوں کے منہ پر مارا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے سمندر کے پیچھے جا کر پناہ لی اور وہاں پہنچ گئے جہاں 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا تن مانگے تو تن من سب کچھ قربان کر دیں گے، کیونکہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ اس عظیم باغ کی سنچائی مسلمانوں نے اپنے خون سے کی، یہاں کے ذرے ذرے مسلمانوں کی قربانیوں کی گیت سنائیں گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ تاریخ کے عروق پلٹو اور انہیں کنگالو، جاؤ دہلی کے چاندنی چوک سے پوچھو، مالٹا کی
جیلوں کے سلاخوں سے پوچھو, کالا پانی سے دریافت کرو, شاملی کے میدان سے پوچھو, بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو, جاؤ سرزمین ہند کے ذرے ذرے سے پوچھو, سارے کے سارے تمہیں ہمارے اکابر اسلاف اور مسلمانوں کے قربانیوں کے نغمے سنائیں گے. اور مسلمانوں, ہم بھی یاد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر اسلاف کے نقش قدم پر چلنے اور وطن عزیز کی محبت میں خوب اضافہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Now is the time to present another speech in English. For the same, may I have the name of student first year final course, Muhammad Muzammil. Please come to the stage and deliver a lecture, deliver a speech on the topic of Independence Day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Honorable Principal, respected teachers and my dear friends, all praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the master of the day after, the creator of everything in this universe. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness and guided us into the right way of life. I am tremendously honored to stand before you on this special occasion, the day on which we celebrate India's Independence Day. This day is remembered to our great leaders for their eternal resistance against the British Empire to give us the freedom that we enjoy today. Our country is counted as the world's largest democracy all over the world. India became independent country on 15 August 1947 after sacrifice of thousands of freedom fighters who worked hard to get the independence from the British rule. Although various tribes and rulers of princely state did revolt from time to time against the British Empire, their revolt was in a specific area and not for the nation as a whole. The first major revolt was mobilized throughout the Indian mainland is the revolt of 1857. The freedom which we attained on 15 August 1947 was the result of a long struggle which involved contribution and sacrifices of men and women of all classes and communities of India. While freedom fighters like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi rightly get their share of credit, and also Mangal Pandey and Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, who found tribute in the pages of modern Indian history. The real brave men and the torch bearers, the contribution made by ulama Muslim scholars in India's freedom struggle is largely ignored, and they have been deliberately buried under bigoted attitude of governments that aid the distortion of history and await a real recounting from the sons of the soil to whose destiny the bestowed their last gaps of life. Islam teaches not to subjugate the free will of the people, but it exhorts its followers not to submit to oppressive and evil forces. It was teaching of Islam that inspired the ulama of India to wage a relentless war against the British rule. The following statements of a British Army General Thompson should be an eye-opener for those who are unable to see the selfish motives of some so-called nationalists. The British Army General wrote his in memoir, Rebellion Clerics, page number 49. If to fight for one's country, plan and mastermind wars against the mighty occupying the loyal patriots, then undoubtedly the ulama, the Maulvis, the ulama were the loyal patriots for their country, and the succeeding generation will remember them as heroes.
In 1857, the revolt of 1857 or the defeat of 1857 by the ulama failed, and Indians failed to resist a long armed battle against the British Army. Against the British Army, their revolt against the British Army. The revolt of 1857 or the first war of India's independence by the ulama failed, and Indians failed to resist a long armed battle against the mighty occupying rule. Darul Ulum Deoband, the most eminent Islamic learning center, thus was established in 1866. Maulana Muhammad Qasim Nanodwi, the founder of the Darul Ulum House of Knowledge at Deoband, the following words: the English have perpetrated boundless acts of tyranny against the Muslim for their fault, if at all it was a fault of the uprising in 1857. And their endeavor for the independence of this country. My dear brothers and friends, many sacrifices continued to be offered by ulama. Many sacrifices to be continued in which the ulama played a major role. I conclude my speech on these words. Thank you. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Thank you very much. Today India is celebrating the 76th Independence Day. The freedom attained on the 15th August in 1947 was the result of a long struggle which involved contributions and sacrifices of the men and women of all classes and communities. It is a fact that the freedom of India and the history of Indian freedom movement would be incomplete if the contribution and the presentation of Muslim words is not available here. So I thank you very much for the beautiful speech, and now I conclude here the first session, and we will come again at 10:30. 10:15. So remember the time, know the time, and know the time. Understand? Are you understood? Sorry. When you coming after breakfast, when you coming? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھوں ملک کا دلکش نظارہ ہے۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے۔ میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے۔ میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔
ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دو ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں، یہی اس جامعہ کے سارے بچوں کا بھی نعرہ ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ اس کے بعد محمد شاہد جماعت اول کے طالب علم ہیں، یہ اردو میں تقریر پیش کریں گے۔ طلباء درمیان میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہے ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہ نے بھی آپ کو توجہ دلائی، ابھی طلباء نے بہت اچھے انداز میں نظم پڑھی، درمیان میں حوصلہ افزائی ہوتے رہے اور آپ کی طرف سے نشاط کا بھی بار بار اظہار ہوتا رہے۔ جو تعصب کا اظہار جو ہے فطری طور پر ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم حضرات، صد معزز اساتذہ اکرام اور گلشن قاسمی کے گل و لالا، مادر علمی جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے 15 اگست 2023 کے اس مسابقے میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین بھارت کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو۔ دور حاضر کے نوجوانوں، ایک وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر انقلاب کیسے آیا؟ بھارت کی اس دھرتی نے اس سوال کی جرت کیسے کی؟ اس بولنے کا موقع کیوں ملا؟ بھارت کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟
کیا بھارت کی سرزمین نے شاہان مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشان کو وہ دن یاد نہیں آیا جب وہ انگریزی سامراج کی چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا تو اور ذلت کی زنجیر میں جگڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدیس پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین بھارت، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہیں؟ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی گوہر رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ مولانا حفظ الرحمن عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہیں، ہمارے ہی آباء و اجداد تو ہیں جنہوں نے بھارت کی ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گئے برہم کو، 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گئے برہم کو، اے اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھارت میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین بھارت کی پکار سنو۔ ہاں مجھے یاد ہے، ہمارے ہی اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے طوق غلامی کو اتارا ہے، تمہارے ہی آبا نے ہمیں جنت نشان بنایا ہے، لال قلعے کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تمہارے ہی شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے، مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم ٹپو سلطان کی اولاد ہو مگر تم میں جرت و بصالت نہیں ہے، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں جذبہ اطاعت نبی سے عشق و محبت نہیں ہے، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں خلوص للہیت کی فراوانی نہیں ہے، تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو مگر تم میں خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں ہے، تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں وہ فکر و پرواز نہیں ہے، تم ابوالکلام آزاد کے نونہال ہو مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں ہے، تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں ہے، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے اپنے آقائے دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بلائے طوق رکھ دیا، فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، صلاح الدین ایوبی اور ٹپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا، حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی کی للکار کو پسے پشت ڈال دیا، تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کی اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا دستور تھا جس نے ضلالت و جہالت، کفر و شرک کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے عرب کے بدھواں کو نجوم ہدایت بنا دیا اور انہیں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا، وہ کون سے نسخہ کیمیا تھا جس نے صحابہ اکرام کو دنیا کا قائد و رہبر بنا کر امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان کا بھی شہسوار بنا دیا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا تھا، جس کی صدائے تکبیر آج بھی گونجتی ہے۔ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے۔ اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالت کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو، اٹھاؤ قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو، آؤ چلو اور خلوص للہیت اور صبر استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلیں آگے بڑھیں۔ اب اٹھ کے بزم جہاں کا اوری انداز ہے، اٹھ اب کے بزم جہاں کا اوری انداز ہے، تیرے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಮಿಯಾದ 5-6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಷಾಅಲ್ಲಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಮಿನ್ ಆಯಾತಿಹಿ ಖಲ್ಕುಸ್ ಸಮಾವಾತಿ ವಲ್ ಅರ್ದಿ ವಖ್ತಿಲಾಫು ಅಲ್ಸಿನತಿಕುಂ ವ ಅಲ್ವಾನಿಕುಂ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಾಹ್ನ ಗುರುತುಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೋ ಆ ಸಮಾಜದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರುವವರು ಭಾಷೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಜಾಮಿಯಾದ ಜಮಾತ್ ಅವ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು. ಇವರ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ इनके मौजू का उन्वान है मजहब इस्लाम में हुस्न मुआशरत की तालीम. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबतिहि व मन इहतदा बिहुदा. अम्मा बाद. ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯುವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಇದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಂ ಬರೀ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಧರ್ಮ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಜ್ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹಜೀವನದ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಈ ಸಹಜೀವನದ ಏನು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವವರು ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಈ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣ 2 ನಿಯಮಗಳು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹಕ್ಕು, ಹೆಂಡತಿಯ ಹಕ್ಕು, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. 2ನೇದು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬೇರೆದವರ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಬೇರೆದವರ ಹಕ್ಕು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ. ಒಂದು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಜೀವನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಬಹಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಜರತ್ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ಬಾಯಿನಿಂದ ಈ ಥರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೂರಾ ಲುಕ್ಮಾನ್ ವಾಕ್ಯ 15, ಫಲಾ ತುತಿಅಹುಮಾ ವಸಾಹಿಬುಹುಮಾ ಫಿದ್ ದುನಿಯಾ ಮಾರೂಫಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಆದರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಒಂದು ವಿಧಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಕೇಳಿದರು, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್, ಮಾ ಹಕ್ಕುಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಅಲಾ ವಲದಿಹಿಮಾ. ಓ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಕ್ಕು ಇದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹುಮಾ ಜನ್ನತುಕ ವನಾರುಕ್. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುಖ, ಅವಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ, ಅವಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುಖ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೂರತುನ್ ನಿಸಾ ವಾಕ್ಯ 19, ವಆಶಿರುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೂರಾ ಬಕರಾ ವಾಕ್ಯ 228ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಲಹುನ್ನ ಮಿಸ್ಲುಲ್ಲದಿ ಅಲೈಹಿನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳು ಗಂಡಸರ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೆಂಗಸರ ಗಂಡಸರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಉಯಿಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಏನು ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ರಿಜಾಲು ಕವ್ವಾಮೂನ ಅಲನ್ ನಿಸಾ. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೌ ಕುಂತು ಆಮಿರನ್ ಅಹದನ್ ಅನ್ ಯಸ್ಜುದ ಲಿ ಅಹದಿನ್ ಲಅಮರ್ತು ಅಲ್ ಮರ್ಅತ ಅನ್ ತಸ್ಜುದ ಲಿ ಝೌಜಿಹಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜದಾ ಅಂತಂದರೆ ಬಗ್ಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿಸು. ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಿಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. अजीज तलबा, तालिब इल्म पहली घंटी पर ही तकरीर ख़त्म कर दी, अभी उनकी तकरीर बाकी थी। तलबा जहन में रखें कि 2 मरतबा घंटी बजाई जाती है। पहली घंटी जो बजती है वो 2 मिनट पहले बजती है, यानी आपके वक्त के पूरे ख़त्म होने से 2 मिनट पहले बजती है। तो अगर आप गुफ्तगू जारी रखना चाहें तो अभी आपके पास 2 मिनट मज़ीद बाकी है। तो मैं कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम में तलबा जो तकरीर कर रहे हैं वो 4 ज़बानों में तकरीर पेश कर रहे हैं। उर्दू ज़बान तो हमारी अपनी मादरी ज़बान है, अरबी ज़बान हमारी मजहबी और दीनी ज़बान है, अंग्रेज़ी ज़बान आलमी ज़बान बन चुकी है और कन्नड़ ज़बान मकामी ज़बान है। तो चारों ज़बानें अपनी अपनी जगह पर अपनी अहमियत और उसकी अपनी ज़रूरत मुसल्लम है।
کنڑ زبان میں تعلیمی تقریر پیش کی. اس مقامی زبان سے ہم دوسرے زبانوں کے بنسبت ذرا دوری اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. طلبہ اس سے زیادہ اکثر و بیشتر طلبہ اس سے ناواقف رہتے ہیں. حالانکہ مقامی زبان ہونے کے لحاظ سے اس حیثیت سے اس کی ضرورت اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس کو سیکھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. دعوت اسلام اور جو ہے فریضہ تبلیغ کی جو ادائیگی اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے وہ اپنی جگہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس زبان سے ناواقف رہتے ہیں تو بہت سی مرتبہ سماجی مشکلات کا سامنا بھی ہم کو کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب آپ برادران وطن سے مقامی زبان پہ 2-4 لفظ بھی بول لیتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، اپنے ہیں، یہی کے ہیں. اور اگر وہ 2-4 لفظ نہیں بول پاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی شہریت ثابت کرنی پڑتی ہے. سامنے والے جو الزامات بھی ہمارے اوپر دھریں ہم اس کا جو ہے دفاع بھی نہیں کر سکتے اور کچھ ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے طلباء سے گزارش ہے کہ اس زبان پر خصوصی توجہ دیں اور اس سلسلے میں اپنی شرکت کو مزید بڑھائیں اور اس بات اور اس میں دلچسپی